مسٹر اینڈرسن ڈنمارک میں 2-3 ہفتوں کے لیے آئے۔ وہاں انہیں ریسرچ کرنا تھی رومن دور کی مذہبی تاریخ پر۔ جس علاقے میں وہ آئے وہاں سن 1716 کی آگ نے پرانی عمارات کو تقریباً ختم کر دیا تھا۔ البتہ جس ہوٹل میں انہوں نے کمرہ لیا وہ سرخ رنگ کی سرخ شیر نامی عمارت تھی جو سن 1716 کی آگ سے محفوظ رہی تھی۔ انہوں نے ہوٹل کے مختلف کمروں پر نظر ڈالی اور ایک بڑے کمرے کا انتخاب کر لیا جہاں وہ لکھنے پڑھنے کا کام بھی کر سکتے تھے۔ آرام بھی 3 بڑی کھڑکیوں سے مارکیٹ کی گہما گہمی سے لطف اندوز بھی ہو سکتے تھے، اور سورج چاند کی روشنی بھی ان کھڑکیوں سے اندر آ کر لطف دوبالا کرے گی۔ انہوں نے ایک لمحے کو سوچا یہ کمرہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی اونچا اور لمبائی میں بھی کافی طویل ہے، مگر پھر دھیان اس تصویر کی جانب چلا گیا جو 1820 میں بنائی گئی تھی۔ پہلی منزل پر موجود اس کمرے کا نمبر 12 تھا۔ دن گزر چکا تھا۔ رات کے کھانے کے لیے جب وہ نیچے گئے تو نظر اس بورڈ پر پڑی جہاں مسافروں کے نام اور کمرہ نمبر موجود تھے، مگر یہ کیا، ان کے کمرہ نمبر 12 کے بعد کمرہ نمبر 14 تھا۔ اینڈرسن کو علم تھا کہ عام طور پر ہوٹل کے مالکان کسی بھی کمرے کو نمبر 13 نہیں دیتے کیونکہ اس کمرے میں لوگ ٹھہرنے سے گریزاں ہوتے ہیں۔ مسٹر اینڈرسن نے کھانا کھایا، واپس کمرے میں آئے، سوچا نیند نہیں آ رہی، پڑھنا چاہیے، مگر جس کتاب کو پڑھ رہے تھے وہ تو کوٹ کی جیب میں تھی جو ہال میں بھول آئے تھے۔ نیچے سے کتاب لائے، اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ اندر سے بند تھا۔ پھر ایک آدمی کے تیزی سے چلنے کی آواز سنی۔ میں غلط کمرے میں ہوں شاید، ہاں واقعی یہ تو کمرہ نمبر 13 ہے۔ مسٹر اینڈرسن شرمندہ ہوئے اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئے۔ 2 خیال ان کے ذہن میں سونے سے پہلے آ رہے تھے کہ کمرہ نمبر 13 تو لسٹ میں تھا ہی نہیں، اگر ہوتا تو وہ لے لیتے کیونکہ انہیں 13 نمبر سے کوئی خوف نہ تھا۔ دوسرے یہ کہ انہیں اپنا کمرہ قدرے چھوٹا اور اونچائی میں بھی کم لگ رہا تھا۔ اسی دوران تھکن کی وجہ سے وہ سو گئے۔ دوسرے دن ریسرچ کے کام کے لیے گئے۔ انہیں شاندار پرانی دستاویزات ملیں جس میں ایک دلچسپ چیز اس وقت کے بشپ سے متعلقہ کاغذات تھے۔ بشپ کا ایک مکان تھا جو انہوں نے کرائے پر دے رکھا تھا، مگر جسے دیا تھا اس کی شہرت انتہائی خراب، شیطان سے اس کے تعلقات کا تذکرہ کیا جاتا تھا، مگر بشپ اس کا دفاع کرتے۔ اینڈرسن کو بتایا گیا کہ بشپ کا وہ مکان کہاں واقع ہے کوئی نہیں جانتا، کہا جاتا تھا کہ وہ بھی آگ سے محفوظ رہا تھا۔ رات کو دوبارہ ہوٹل واپسی پر کمرہ نمبر 13 کا خیال آیا جو وہاں موجود تھا۔ اندر کوئی شخص دروازے کے قریب ہی موجود تھا جس کے انتہائی تیز سانسوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ مسٹر اینڈرسن اپنے کمرے میں چلے گئے، مگر یہ کیا یہ ان کا وہم تھا کہ کمرہ چھوٹا معلوم ہو رہا تھا؟ ان کا بیگ بھی اپنی جگہ موجود نہ تھا جس کے بارے میں صبح تحقیق کرنے کا سوچا اور کھڑکی میں جا کر باہر دیکھنے لگے۔ انہیں اپنا سایہ باہر نظر آیا۔ ساتھ والے کمرہ نمبر 11 میں موجود شخص کا سایہ بھی چلتے ہوئے نظر آیا، اور دوسری طرف کمرہ نمبر 13 کے مسافر کا سایہ بھی مسلسل باہر موجود تھا جو اینڈرسن کی طرح کھڑے ہو کر باہر دیکھ رہا تھا۔ کمرے کی موم بتیوں سے مسافروں کے سائے بالکل صاف باہر کی دیواروں پر بن رہے تھے، مگر کمرہ نمبر 13 کی روشنی سرخ تھی اور تیزی سے حرکت کر رہی تھی۔ مسافر نے سر پر کپڑے کی طرح کی کوئی چیز باندھی ہوئی تھی۔ اس کا قد لمبا اور جسم انتہائی دبلا، یہ عورت بھی ہو سکتی تھی۔ سڑک پر کسی کے آنے کی آواز سے کمرہ نمبر 13 کا مسافر تیزی سے اندر چلا گیا۔ مسٹر اینڈرسن رات کو نیند پوری کرنے کے بعد صبح اٹھے تو ان کا بیگ بھی موجود تھا اور کمرہ بھی بلندی اور لمبائی میں بالکل صحیح نظر آ رہا تھا۔ باہر گئے، کمرہ نمبر 13 پر نظر ڈالی، مگر یہ کیا، وہاں کمرہ نمبر 14 لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے گھوم کر دیکھا، غور کیا، مگر یہ حقیقت تھی کہ کمرہ نمبر 11، 12 اور 14 تو موجود تھے مگر کمرہ نمبر 13 موجود نہ تھا۔ مسٹر اینڈرسن سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کہیں کسی نشے کی چیز استعمال کرنے کی وجہ سے تو دھوکہ نہیں کھا رہے۔
وہ دوبارہ ریسرچ کے کام میں مشغول ہوئے۔ ایک خط انہیں ملا جس سے معلوم ہوا کہ بشپ کا وہ کرایہ دار جس پر شیطان کا ساتھی ہونے کا الزام لگایا جا رہا تھا اچانک کہیں چلا گیا ہے یا پھر شاید مر گیا ہے۔ واپسی پر ہوٹل کے مالک سے کمرہ نمبر 13 کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی۔ اینڈرسن کا خیال تھا کہ کمرہ نمبر 13 موجود ہے، مگر ہوٹل کا مالک یہ ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ اینڈرسن نے اسے کہا کہ رات کو کمرے میں آئے تاکہ اس موضوع پر تفصیل سے بات کریں، اور خود کمرے میں آ گئے۔ مگر یہ کیا، کمرہ نمبر 14 کے مسافر کا سایہ باہر نظر آ رہا تھا، مگر یہ سایہ ناچ رہا تھا۔ رات کے وقت پتلا سوکھا جسم کمزور ٹانگوں کے ساتھ تیزی سے رقص کر رہا تھا، جو حیرت ناک بات تھی۔ ہوٹل کا مالک بھی وہاں آ گیا۔ وہ بھی حیران تھا کیونکہ ناچ کے ساتھ اب گانے کی آواز بھی شامل ہو چکی تھی، خوفناک آواز جیسے رو رہی ہو، کبھی بہت بلند کبھی بہت ہلکی۔ وہ حیران تھے کہ ایک سنجیدہ مسافر آدھی رات کو ایسی بے سری آواز میں کیسے گا سکتا ہے۔ دروازہ بجا اور وہی مسافر جسے اینڈرسن اور ہوٹل کا مالک سمجھ رہے تھے کہ وہ گا رہا ہے، غصے میں اندر داخل ہوا اور کہا کہ آدھی رات کو کون اس برے انداز میں چیخ رہا ہے۔ وہ تینوں سمجھ چکے تھے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، خوف سے ان کے چہرے سفید پڑ چکے تھے۔ وہ باہر نکلے اور دیکھا کہ کمرہ نمبر 13 وہاں موجود تھا، جس کا دروازہ بند تھا۔ ہوٹل کا مالک ملازموں کو ہتھیاروں کے ساتھ لانے کے لیے گیا تو بند دروازہ بغیر آواز کے کھلا اور ایک بھیانک ہاتھ نے انہیں پکڑنے کی کوشش کی۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹے۔ مالک ملازموں کو لایا، دروازے کو توڑنے کی کوشش کی گئی، مگر اب اس دروازے کی جگہ دیوار تھی۔ کمرہ نمبر 13 غائب ہو چکا تھا۔ رات کا باقی حصہ سب نے خوف کی وجہ سے ایک ساتھ گزارا۔ صبح کمرہ نمبر 13 جہاں نظر آتا تھا اس جگہ کا فرش توڑا گیا تو ایک صندوق نکلا جس کے اندر کچھ کاغذات حفاظت سے رکھے ہوئے تھے۔ اس واقعے کو کئی برس گزر چکے ہیں۔ بہت سے قابل افراد نے اس تحریر کو پڑھنے کی کوشش کی، مگر آج تک یہ معمہ حل نہیں ہو سکا کہ یہ تحریر کیا کہہ رہی ہے، اور کیا اس کا بشپ کے کرایہ دار سے کوئی تعلق ہے جو اچانک غائب ہو گیا تھا، اور کیا یہ وہی عمارت ہے جہاں بشپ کا کرایہ دار رہتا تھا۔